اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ چونکہ ہمارا جو مین مقصد تھا یہ آنے کا، وہ مقصد صرف یہ تھا کہ ہم رسالت مآب، فخر کون و مکان، کونین کے والی، اسنین کے نانا، فاطمہ کے والد گرامی، جناب مولا کائنات کے برادر گرامی، جناب ابو طالب کے بھتیجے، جناب عبداللہ و آمنہ کے لخت جگر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان والا صفات میں کچھ الفاظ پیدا کرنے کی جسارت کریں گے۔ باقی نہ ہماری اوقات ہے اور نہ ہم الفاظ پیش کر سکتے ہیں، ہم صرف اپنی حاضری لگوانے کی کوشش کر رہے تھے، کرنا چاہ رہے تھے۔ اور چونکہ دوران حاضری سے پہلے میں نے جب ان درختوں کی طرف دیکھا تو میرا دل جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا پسیج گیا، اور میں اتنا شرمندہ ہو گیا۔ میں نے کہا جی کہ ہمارے اندر ہے کیا؟ ہم نے تو نبی جو کائنات کے لیے رحمت تھے، ہم نے تو کائنات کے لیے نعوذ باللہ ان کی امت کو زحمت کا باعث بنا دی ہے۔ اب یہ جو امت ہے اس سے لوگ ڈرتے ہیں، اس امت سے لوگ جو ہیں وہ اس امت سے لوگ راہیں کتراتے ہیں۔ کیوں کہ یہ امت بے ایمان ہو گئی ہے، نوسر باز ہو گئی ہے، چور ہو گئی ہے، اور چکی ہو گئی ہے، سودی ہو گئی ہے، ظالم ہو گئی ہے، بدبخت ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین میں کوئی بات تھی، اصل میں تھا چوروں نے دین قبول کر لیا تھا، چور دین کے وارث کہتے ہیں نا، سرنڈر کر کے جو لوگ آتے ہیں نا، تو وہ پھر اس طرح کی جو ان کے اندر وہ جو وجدانی کیفیت ہوتی ہے نا وہ قائم نہیں رہتی، پھر وجدان ختم ہو جاتا ہے۔ تو باتیں چونکہ لمبی ہو جائیں گی، اور پھر میں امجد شاہ صاحب کی ان الفاظ کا وہ جو حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید وہ حق ادا ہمارا اس سینس میں نہ ہو سکے، چونکہ ہماری بات لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے میں صرف آخری بات کر کے کہ کوشش کیا کریں سال میں ایک دفعہ محفل میلاد ضرور منایا کریں۔ محفل میلاد کیسی؟ کسی مولوی کو اگر آپ بلایا تو آپ پر اللہ کی لعنت آ جائے گی، مولوی کو نہیں بلانا، کسی کھانے کھائبے والے بندوں کو نہیں بلانا، چونکہ جب آپ کھائبے والے بندوں کو بلائیں گے تو آپ کی محفل میلاد نہیں بلکہ وہ آپ کے لیے نمود و نمائش اور طعن و تشنیع کا وجہ بن جائے گی۔ آپ نے خود بیٹھنا ہے۔ میں نے شروع میں اس لیے کہا تھا نا پچھلی ویڈیو میں، محفل ہوتی دو بندوں کی ہے، جب دو بندے ہو جائیں، ایک نعت خوان بن جائے، ایک سامی بن جائے، بس بات ختم ہوگی۔ اور جو چرند پرند ہوں گے جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دو بندے ہیں ہم، باقی وہ نعت پڑھیں گے، میں نعت سنوں گا، اور سارے یہ جو پرندے ہیں، یہ پودے ہیں، یہ درخت ہیں، یہ جھومیں گے، تو ہمارا حق ادا ہو جائے گا۔ تو باقی تو ہم نے، اور سال میں ایک دفعہ جناب حسین پاک کی، جناب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کر لیا کریں۔ اس کے لیے بھی کسی ذاکر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا کام کیا ہوگا؟ چوگا پہن کر آنا۔ اس کا کام کیا ہوگا؟ اپنی نوسر بازیاں کرنا۔ آپ نے خود ایک بندہ ذاکر بن جائے، ذاکر کے ذکر حسین کرنے والا، باقی مجلس کے سامعین بن جائیں، آپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ حسین آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ جب حسین خوش ہو گئے سب کچھ خوشی ہے، جب حسین خوش نہیں ہوگا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے نا، چونکہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن وہ واقعہ میں بیان کر کے پھر میں آگے جاؤں گا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک بندہ پیش ہوا خراسان سے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ اے امام، خراسان میں 5 لاکھ تلواریں، کتنی؟ 5 لاکھ تلواریں آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں، آپ صرف حکم دیں قیام کا۔ اور ہم اموی سلطنت کا اور مابعد عباسی سلطنت کا، اس وقت چونکہ اموی سلطنت ہی تھی، ہم اس کا جو ہے اپنا اس کو ملیہ میٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن امام نے کیا فرمایا؟ قربان جاؤں امام، یہ امام وہ ہیں جو اموی اور عباسی دونوں خلافتوں کے مین جو مرکز کے اوپر اللہ نے ان کا جو امامت کا عرصہ رکھا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ چلو وہ تو 5 لاکھ تلواریں اپنی جگہ پر ہیں، تم پہلے اٹھو نا، وہ تندور روشن ہے، اس میں اپنے چھلانگ لگا دو۔ تو اس نے کہا وہ امام یہ تو بڑا مشکل کام ہے، چونکہ تندور تو مجھے جلا دے گا۔ تو امام نے اس کو یہ نہیں کہا تم جھوٹے ہو، امام چونکہ سمجھانے کی، تمثیل دینے کی بات تھی، امام نے کہا ٹھیک ہے جی، تم اپنا مدعا بیان کرو آنے کا خراسان سے، تلواریں 5 لاکھ کا مدعا بیان کرو۔ تو اسی اسلام ان کے پاس ان کے شاگرد رشید علی بن یقطین، جو بعد میں امام موسیٰ کاظم کے بھی بڑے جید قسم کے ان کے صحابی بنے، تو وہ آئے تو امام نے فرمایا علی سامان یہاں چھوڑو، جا کر اس تندور میں چھلانگ لگا دو۔ تو علی بن یقطین نے یہ نہیں پوچھا کہ اے امام وہ تندور کتنا گرم ہے، اس میں آگ کتنی جل رہی ہے، لکڑیاں کتنی، انہوں نے اٹھے تندور میں چھلانگ لگائی۔ امام نے ایک اور اپنے
غلام کو حکم دیا، اس نے تندور کے اوپر ڈھکنا رکھ دیا، بات ختم ہوگی۔ وہ لگے رہے جی اپنی درس و تدریس میں، اس سے سنتے رہے، لیکن اس بندے کے اندر چونکہ ابھی وہ امامت کی وہ جو نور کی شعائیں تھیں وہ ابھی روشن نہیں ہوئی تھیں، وہ 3-4 گھنٹے لگا رہا، سن وہ امام کو رہا تھا، لیکن اس کا دل جو تھا وہ امام کو سن نہیں رہا تھا۔ جس طرح میں کلاس میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جسم تو یہاں موجود ہے لیکن آپ کی روحیں یہاں موجود نہیں ہیں، بت تو یہاں موجود ہیں لیکن بتوں کے اندر جو اللہ نے جو امر ربی ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو وہ جب 3-4 گھنٹے ہو گئے تو اس بندے سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا امام وہ تندور سے ڈھکنا اٹھائیں، وہ بالکل بھن گیا ہوگا بندہ۔ تو امام نے تبسم فرمایا، انہوں نے ابتسام فرمایا اور غلام کو کہا کہ جا تندور سے ڈھکنا اٹھا۔ جب ڈھکنا اٹھایا تو علی بن یقطین پھولوں سے باہر نکلے، مطلب لکڑیاں جو تھیں وہ پھولوں سے باہر نکلے۔ تو امام نے پھر کیا فرمایا، اسی بندے کو دیکھا، امام نے فرمایا مجھے اب یہ بتا اس جتنے کتنے؟ اس نے کہا اس جتنا ایک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس جتنے 5 بھی ہوتے، کتنے؟ 5۔ امام نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی، میں انگلیاں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 5 انگلیاں انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا اگر یہ 5 بھی ہوتے تو میرے اوپر قیام واجب تھا۔ تو اس لیے وقت کا امام مہدی کا ظہور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اپنا اربعین کی واق پر ہم کہتے ہیں 5 کروڑ لوگ تھے، کچھ کہتے ہیں 10 کروڑ تھے، کچھ کہتے ہیں 14 کروڑ تھے، کچھ کہتے ہیں 22 کروڑ تھے، جتنے بھی تھے، تو ان میں سے کیا وہ 313 ہیں؟ نہیں ہے نا۔ تو اس لیے اپنے کردار پر جھانکیں، جب آپ کا کردار ٹھیک ہو جائے گا تو امام کا ظہور بھی ہو جائے گا۔ جب کردار ہی ٹھیک نہیں ہے تو 1000 محفلیں منائیں، 1000 محفلیں میلاد بنائیں، 1000 مجالس کریں، کچھ بھی نہیں ملنا، کچھ بھی، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ملنا، سوائے ذلت کے، سوائے رسوائی کے، سوائے بدبختی کے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ہمارا نظام تعلیم کیا کہتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں چلو ایک مثال دیتا ہوں، چوں 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 چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے آیا۔ یہ دن پورا بچے پڑھتے ہیں، اور بیکن ہاؤس میں فیس کتنی ہوتی ہے؟ 8000، 10000، 15000، اور وہ پھر بڑے ہو کر چوں 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 چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کرنا، چونکہ ان کو سکھایا ہی نہیں گیا، جب ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ حسین کیا تھے، جب بتایا ہی نہیں گیا حسن کیا تھے، جب بتایا ہی نہیں گیا نبی کس لیے آئے تھے۔ اور آج کل تو ایک اور فراڈ بنا ہوا چیف جسٹس۔ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ میرا بتانا، کہتے ہیں نا کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اس کو اپنا شوق ہے، یہ باتیں کرتا ہے، لیکن جس کے پاس جتنا شعور ہوگا نا، جتنی آگاہی ہوگی، وہ اتنا ذمہ دار بھی ہوگا۔ اس کو جب میں جاؤں گا نا قبر میں نا، تو اللہ مجھے بذریعہ فرشتے لتر مروا کر پوچھے گا کہ بتا تیرے پاس جو تھا تم نے لوگوں تک پہنچایا کیوں نہیں۔ آج کل کا یہ دور تو ہے ہی کتنا سخت دور ہے، میڈیا کا دور، آج کل تو ہر بندے تک بات پہنچانی آسان ہے، تو میں کیسے؟ تو وہی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں چیف جسٹس، اور چیف جسٹس کون ہے؟ چیف جسٹس صرف ایک ہے بس، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ باقی کون چیف جسٹس ہے؟ کون کلیم کر سکتا ہے میں چیف جسٹس ہوں؟ کون کلیم کر سکتا ہے کہ میں 302 کے مقدمے میں سزائے موت دوں گا؟ تو اس لیے خدا را انسان کے بچے بن جائیں تو اسی میں بھلائی ہے، اگر نہ بنے تو جس طرح باقی چلے گی ہم بھی چلے جائیں گے۔ کون سی بڑی؟ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی آج تک کی جو قوم آئی ہے، جو ٹیکنالوجی میں ایٹ دا سپریم تھے، ایٹ دا پیک تھے، یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی میں کچھ کل پرسوں کی بات ہے، ٹیکنالوجی میں وہ ایٹ دا پیک تھے، وہ کون تھے؟ قوم عاد۔ لیکن صرف فرشتے نے ایک چیخ ماری تھی، صرف ایک چیخ۔ گھر ان کے کیسے تھے؟ آج بھی اگر کسی بندے نے، کوئی بندہ گیا ہو نا اردن اور لبنان کے جو ان کی جو پٹی ملتی ہے، اس میں ان کے گھر آج بھی ہیں، وہ ایسے گھر ہیں لوگ برتا حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، پتھروں گھروں کے اندر محلات بنے ہوئے ہیں، پتھروں کے اندر۔ انہوں نے کہا تھا یہ پتھر تو تباہ ہو ہی نہیں سکتے۔ آج تو کیا ہے، زلزلہ پروف عمارتیں ہیں جی، کیا عمارتیں؟ ہوا، چلو جی زلزلہ پروف عمارتیں آپ نے بنا دیں، یہ یقین ہے جی مجھے، یہ مجھے پتہ ہے جی، چلو یہ زلزلے میں گریں بھی نہیں گریں گی، ہلیں گی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اللہ ہوا کو بے قابو کر دے پھر کدھر جاؤ گے آپ؟ یہ تو وہ دنکتی اون کی طرح یہ اڑتی جائیں گی۔ اس لیے انسان کے پتر بنے، اسی میں آپ کی بقا بھی ہے، اسی میں ہماری بقا بھی ہے، اسی میں اس کائنات کی بقا بھی ہے، اسی میں اس کے کشاں کی بقا بھی ہے، اسی میں چرند پرند کی بقا بھی ہے۔ تو میں امجد شاہ صاحب کو درخواست کروں گا، اسی چرند پرند کے مالک، اسی خس و خاشاک کے مالک، اسی کائنات کے مالک، اسی کائنات کی وجہ تخلیق، اسی کائنات کے لیے وجہ کون و مکان، عیسیٰ کے نبی۔ اچھا میں ایک اور، چلو جی ایک بات اور رہ گئی، چونکہ میں اپنی طرف سے بھی نعت کے اشعار نعت کے اشعار کی بات نہیں ہے، میں نثر کی فارم میں نعت پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے۔ جناب عیسیٰ، کون عیسیٰ؟
جو دنیا کے 5 کہتے ہیں نا کہ 1,24,000 نبی ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں، 313 میں جو 5 ہیں نا، 5 وہ کہ نفوس قدسی ہیں 5. ان 5 میں سے کون کون ہیں؟ جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان 5 میں 2 امام ہیں جن کو قرآن کہتا ہے، ایک جناب ابراہیم اور ایک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان 2 میں سے پھر ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں امام الانبیاء، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. تو میری جو بات اور میرے جو کہنے کا مقصد یہ تھا نا کہ وہ عیسیٰ جو 5 نفوس قدسی میں جن کے ماننے والے، میں آپ کو بہت بڑا کلیم کر رہا ہوں، جن کو ماننے والے آج کائنات میں سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ جو مذہب ہے نا کائنات میں سب سے بڑا مذہب ان نمبرز، وہ کرسچن ہے، کرسچنٹی ہے. وہ مسلمان نہیں ہے، کرسچن ہے، دوسرے نمبر پر مسلمان آتے ہیں. تو اس مذہب کا جو بانی ہے، جو اس کا مربی ہے، جو اس کا راہبر و رہنما ہے، اس کا نام ہے عیسیٰ، یسوع مسیح. اس کا نام ہے عیسیٰ بن مریم. تو وہ عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ عیسیٰ انجیل بربناس. آپ ابھی اٹھیں، ابھی اپنے لیپ ٹاپ آن کریں، ابھی اپنے کمپیوٹر آن کریں، وہاں لکھیں anjeelbarbanas.com. وہاں عیسیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ میری طرف سے میرے آقا کی ذات میں آپ لوگوں کے توسط سے حاضری ہے. مجھے یقین ہے کہ میرا آقا اس کو قبول کریں گے. چونکہ مجھے دنیا سے کچھ لینا ہی نہیں ہے، جب لینا نہیں ہے تو انشاءاللہ آقا قبول کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آقا فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اے رب ذوالجلال، اے رب کعبہ. کون عیسیٰ؟ جس عیسیٰ کے پاس سونے کے لیے کوئی بستر نہیں تھا، کوئی سرانا نہیں تھا. ان کا بستر ان کے ہاتھ ہوتے تھے. ان کے پاس پینے کے لیے کوئی برتن نہیں ہوتا تھا. ان کے پاس پینے کے لیے کیا ہوتی تھی؟ وہ جو ہم 2 ہاتھوں کو جوڑ کر ایک بک سی بناتے ہیں نا، وہ اس سے وہ پانی پیتے تھے. ان کی سواری کوئی BMW، کوئی لیموزین، کوئی گھوڑا، کوئی گدھا، کچھ نہیں تھی. ان کی سواری ان کے پاؤں تھے. تو وہ عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اے رب کعبہ، تو مجھے نبی نہ بناتا، تو مجھے رسول نہ بناتا، تو مجھے رسول اعظمین کا ایک فرد نہ بناتا، 5 نفوس قدسیہ کا ایک فرد نہ بناتا، تو مجھے محمد مصطفیٰ کا امتی بناتا، اور میں محمد مصطفیٰ کے جوتے کے تسمے باندھنے میں وہ فخر محسوس کرتا جو مجھے میری رسالت سے بڑے مقام کے مطابق ہوتی. تو اللہ نے یہ ان کی دعا قبول کی کیونکہ نبی کی دعا تھی. اور وہ عیسیٰ امت محمدی کا ایک فرد بن کر آئیں گے. اور امت محمدی کا جو فرد ہوگا نا سب سے بڑا، وہ کوئی عام یہ مولوی ٹائپ نہیں ہوگا، وہ عیسیٰ ہی ہوں گے جو امت محمدی کے سب سے بڑے فرد ہوں گے. تو اس لیے نہ تو نبی ہمارے محتاج ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نہ نبی ہمارے ذکر کے محتاج ہیں، نہ نبی ہمارے عمل کے محتاج ہیں، نہ نبی ہماری نمازوں کے محتاج ہیں، نہ نبی ہمارے کسی قول و فعل کے محتاج ہیں. ہم محتاج ہیں. ہم درود شریف پڑھ کر، ہم ان کی ذات پر نعت پڑھ کر ہم ان کے محتاج ہیں. تو چونکہ پھر میری بات بہت لمبی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد میں پھر امجد صاحب کو کہوں گا تو پھر بات ایک لمبے پیرائے میں آ جائے گی. میں اس کو یہاں ہی ختم کر کے اب میں اگلی بار پہ اپنا کوئی جو ہے نا موعظ ہنسنا شروع نہیں کروں گا، چونکہ جب میں شروع کرتا ہوں وہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو میں انشاءاللہ اس کی اگلی جو ہماری اسی کے ساتھ جو جڑی ہوئی ایک بات ہوگی، وہ ڈائریکٹلی امجد شاہ صاحب سے ہی میں ان سے یہ میں درخواست کروں گا کہ وہ رسالت مآب کی ذات پر نعت کے کچھ اشعار پیش کریں. چونکہ اشعار پیش کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے لحن داؤدی بھی ہو، آواز بھی ہو. تو چونکہ ہماری آواز اس میں بہت زیادہ شور تو ہوگا، بہت اونچی تو ہے، لیکن اس میں شاید میرا خیال ہے وہ چاشتی نہیں ہے. اس لیے تو ہم نے نثر کی فارم میں آقا کی بارگاہ میں پیش کیا اپنا نذرانہ عقیدت، وہ نظم کی فارم میں پیش کریں گے. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.